السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم اور برادر عزیز، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور آئندہ جمعہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوگی. اور ہمارے یہاں ایک عام سوچ، فکر اور تصور یہ ہے کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور پھر اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں اور جن جن قوموں کے اندر جو جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ان سب کی امتوں نے اپنے اپنے نبی سے محبت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس نے بھی اپنے نبی سے محبت کی، لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے دوسری امتوں میں اور امت محمدیہ کے اندر
کہ 26 سپارے میں سورہ فتح کی آخری آیتیں ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ لوگ بہت سخت ہیں، شدت والے ہیں، شدید ہے، کفار کے اوپر بھاری ہے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ صرف محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ جان سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے۔ یہ فرق تھا۔ اچھا، جو کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو، اس کے رہن سہن کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کی زندگی کو، سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں چھوٹے تھے ہم، تو کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمیں پورے کھلاڑیوں کی ہسٹری یاد ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کی تاریخ پیدائش تک یاد ہوتی تھی، وہ کتنا کھیلا اور کیا کیا۔ تو یہ ایک قدرتی مزاج ہے، فطرت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کرسمس مناتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتی ہے۔ اچھا، اب یا تو ہر بات کے اندر جو ہے وہ جھگڑے ہیں، بس کسی بھی چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب اسی بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ وہ ولادت جو ہے وہ منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھ لیں، اصل میں اب تو یہ باتیں بتانے والے بھی لوگ رہے نہیں نا، یہ معمولی سی باتیں ہوتی۔ یہ اگر بیس اصول آپ اگر سمجھ لیں، ایک چیز ہوتی ہے قانون، اور ایک چیز ہوتی ہے قانون سے بڑھ کے عشق اور محبت۔ جب کوئی آدمی عشق اور محبت میں چلا جاتا ہے تو وہ قانون اور ضابطے سے اوپر ہوتا ہے۔ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سجدہ کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ میرا سجدہ پوچھتے ہو یا اپنا سجدہ پوچھتے ہو، ہمارا سجدہ پوچھتے ہو یا اپنا سجدہ پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو سجدے کی بات کی۔ انہوں نے کہا تمہارا سجدہ تو قانون اور ضابطے کا ہے، اور ہمارا سجدہ جو ہے وہ ولایت کا ہے۔ تمہارا سجدہ یہ ہے کہ پہلے سر اتنا اوپر لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو، اور اس کے بعد انتہائی پستی میں، جس کے بعد پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے، اس کے اندر لے جا کے سر کو ڈال دو، یہ سجدہ ہے۔ اور آپ کا سجدہ کیا ہے؟ ولایت کا سجدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سجدہ یہ ہے کہ جب محبوب کے قدموں میں سر ڈال دیا تو جب تک جان نہ نکل جائے سر نہ اٹھے۔ یعنی ہر ایک کی جان تو نہیں نکلتی، لیکن اس کا شوق، اس کا ذوق، اس کا ارادہ، اس کا عشق اور اس کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بس اب اس وقت میں محبوب کے قدموں میں ہوں، اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے کہ میں جان دے دوں۔ جگہ مراد آبادی مرحوم کا شعر ہے، فرمایا کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے عشق اور محبت، یہ قانون اور ضابطے سے اوپر جا کے ہوتی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سنت موقع ہے غیر موقع ہے، پڑھ لے چھوڑ دے، اس میں گنجائش ہے۔ اور نفل کے بارے میں تو سب کو اتنا پکا حفظ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس نفل کی جو فضیلت ہے، میں آپ کو ایک خالی فضیلت بتاتا ہوں
کہ قیامت میں جب آپ کی فرض نمازوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا قبر کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہم لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو جب آپ کی نمازیں کم ہوگی، فرض نمازوں کی تعداد پوری نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو اس کے اعمال نامے میں نفل ہے، اگر نفل ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان نفلوں سے اس کے فرض نمازوں کی تعداد پوری کر دو، اس کی جان بخشی نفل نمازوں سے ہو جائے گی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی۔ تو میں یہ بتایا تھا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، چاش کی نماز پڑھ لی، لیکن اللہ والے جو ہے وہ یہ قانون اور ضابطے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس سے بڑھ کے اوپر جاتے ہیں۔ بس وہ تو ہر وقت ان کا نماز کے اندر ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے ان کا سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا، یہ ابھی بس یہاں ایک وہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اب وہ جس کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اب وہ کسی نے ویڈیو بھیج دی ہمیں کہ بھائی آپ تو جو ہے وہ میلاد کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ ابلیس ہیں، ابلیس کے علاوہ باقی سارا جہان جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ بھائی کون سا آدمی ایسا ہوگا، کون سا امتی ایسا ہوگا کہ جس کو اپنے نبی اور پیغمبر سے عشق اور محبت نہ ہو اور اس کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ اب یہ اپنا اپنا ذوق اور مذاق ہے کہ ہماری اور آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہے تو ہم کیک کاٹتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس دن پیدا ہوا اس دن روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن میری ولادت جس دن ہوئی میں پیر کے دن جو ہے روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سالگرہ بھی جو ہے وہ عبادت کے اندر گزر رہی ہے، مطلب یہ کہ وہ جو خوشی ہے ایک فطری ہے جو انسان کے دل کو ہوتی ہے کہ بھئی میری پیدائش کا دن ہے، تو وہ بھی عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو یہ تو اپنے اپنے ذوق اور مذاق کی بات ہے کہ کوئی جو ہے وہ ولادت کی خوشی کسی طرح منا رہا ہے، کوئی کسی طرح منا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، آپ دیکھ لیں عید آتی ہے اس میں کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانے کی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو۔ بقرعید آتی ہے اس کے اندر کیا ہے، حج کریں آپ، قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سربت سجود ہو عبادت کے اندر۔ مسلمان کا تو فلسفہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ہر وقت کوئی خوشی بھی منائے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے منائے، یہ ہے فرق۔ اب یہ آپ کا ذوق ہے کہ بھائی آپ ڈھول باجے اور تماشے کریں اور دوسرے طریقے سے آپ وہ منائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ہی خوشی ہو رہی ہے۔ نہیں، خوشی سب کو ہے، اپنے اپنے خوشی۔ اور مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ جس طرح بھی خوشی منا رہے ہیں منائیں، آپ کا عشق اور محبت ذوق ہے، لیکن یہ اس طرح جو آپ پبلک کے اندر ویڈیو بھیج کے اور دوسروں کو ابلیس بنا رہے ہیں آپ کہ بھئی آپ ابلیس ہیں، آپ خوشی نہیں منا رہے، یہ کون سی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا، یہ کون سی خوشی منا رہے ہیں آپ؟ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جتنی مسلمانوں نے منائی ہے، جتنی صحابہ کرام نے منائی ہے، اس طرح نہیں جس طرح ہم مناتے ہیں، جیسے میں نے بتایا عبادت کے اندر گزار کے مناتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام جو ہے وہ ایسا ہے، اور آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کے ملائکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔
سب سے چھوٹا، مختصر، سب سے آسان درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ کثرت سے زیادہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو آدمی مرید ہوتا تھا تو ذکر بتاتے تھے، کسی کو لا الہ الا اللہ بتاتے تھے۔ اب جیسے آپ کے علم میں ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، بس ان کی زبان، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی بات ہوئی سبحان اللہ، کسی نے کچھ کہہ دیا سبحان اللہ، چل رہے پھر رہے سبحان اللہ، ان کی تسبیح جو تھی وہ سبحان اللہ تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسبیح کیا تھی؟ ان کی تسبیح تھی الحمدللہ، جہاں کوئی بات ہوئی الحمدللہ، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو ہر تکیہ کلام بن گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکیہ کلام بن گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ، ویسے چل رہے پھر رہے الحمدللہ تسبیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کا تکیہ کلام، ان کی گفتگو وہ تھی لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ اس کا ذکر کرتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تسبیح کیا تھی؟ ان کی تسبیح تھی اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ جو بات میں ابھی بتا رہا تھا نا، وہی بات آ گئی کہ صحابہ کرام نے جو بھی عشق اور محبت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے، اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے رب سے، وہ سب کا سب ان کا عبادت کے اندر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چلتے پھرتے تکیہ کلام تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہوتا تھا تو وہ اگر دیکھتے تھے کہ کوئی صحت مند موٹا آدمی ہے، لئیم شہیم آدمی ہے، تو اس کو زیادہ ذکر بتاتے تھے اور اس کے اندر وہ ضربے بھی لگاتے تھے، وہ اپنے آپ کو ہلانا دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے، تو وہ ضربے بتاتے تھے۔ تو جو لئیم شہیم اور موٹا آدمی ہوتا تھا اس کو بتاتے تھے 5000 کی تسبیح پڑھو، 10,000 کی تسبیح پڑھو، 20,000 کی تسبیح پڑھو۔ اچھا اب کسی کو دیکھو کوئی دبلا پتلا ہے، کوئی بیچارہ کمزور ہے، اس کو کہتے تھے بھائی تم 1000 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ ایک حکمت تھی ہمارے بزرگوں کے یہاں، وہ کیا تھی؟ اس کی وجہ لکھی ہے، دلیل لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی جتنا صحت مند اور جتنا طاقتور ہوگا اس کے اندر کوئی چیز حل ہونے میں اور اترنے میں اس کو اتنا ہی ٹائم اور اتنی ہی طاقت لگانی پڑے گی، تب جا کے وہ اس کے اندر اترے گا۔ اس کی آسان سی مثال میں دے دوں، آپ کوئی آدمی ہو، شریف آدمی ہو، حساس آدمی ہو، خاندانی آدمی ہو، آپ اس کو ذرا سا کوئی بات کہہ دیں ایسی کہ آپ کو کوئی بات اگر ناگوار ہوئے، آپ نے کوئی لفظ کہہ دیا، تو اگر وہ شریف آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، اس کو اتنی سی بات جو ہے وہ بری لگ جائے گی، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ حساس ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہے وہ کس نبی اور پیغمبر کو پہنچائیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا، آپ اس مرحلے سے گزرے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ کے دشمن جو تھے وہ آپ کے پیچھے لگ گئے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت ہوتی تھی، پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے بولا آج نہیں چھوڑیں گے ان کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، جو خالو تھے حضرت مریم کے،
حضرت مریم علیہ السلام کے، ان کے پیچھے لگ گیا، آج نہیں چھوڑے گی۔ اب وہ کہیں دیکھ لیا پیچھے بھاگے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھ لیا، وہ بھی جو تھے وہ پیچھے بھاگے، جنگل میں پہنچے اور بھاگ رہے، وہ بھی پیچھے بھاگ رہے پکڑنے کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی بھاگ رہے، جنگل میں پہنچے، درخت آیا، اچانک گھبراہٹ کے اندر، خوف تھا نا، قتل کرنے آ رہے تھے، کوئی ویسے تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی ہاتھ پاؤں کی، وہ تو قتل کرنے آ رہے تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی، گھبراہٹ کے اندر اچانک ان کے منہ سے نکل گیا، درخت مجھے پناہ دے دے۔ درخت جو تھا کھڑا ہوا ہے، دو ٹکڑے ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر سما گئے، وہ دوبارہ جو تھا بند ہو گیا۔ اب وہ بند ہو گیا، اب وہ دیکھ رہا ہے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے وہ کہاں گئے، یہ زکریا جو تھے یہ کہاں چلے گئے۔ اچھا وہ سارے میں انہوں نے چکر وکر لگایا، اتفاق سے انہیں یہ کرتے کا ذرا سا پلو جو تھا باہر نکلا ہوا نظر آ گیا درخت سے باہر۔ انہوں نے بولا اب یہ تو پتہ تھا کہ نبی ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ اس کے اندر چھپے، اس کے اندر بس انہوں نے آرا لیا، وہ تلوار لی اور اس کے بعد درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے آری چلے درخت کے اوپر، وہ تلوار سے جب کاٹنے لگے تو آواز ہوئی، پتہ لگ گیا، بس فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں سے کہا خبردار اف نہیں کرنا، تم نبی تھے، پیغمبر تھے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں نا کہ یار یہ ہم نے قبر کو ہاتھ لگا لیا تو آپ نے کہا شرک کر دیا، ہم نے قبر پہ جا کے جو ہے وہ مزار کے اوپر کوئی دعا مانگ لی تو آپ کہتے شرک کر دیا، یہ اس کو یہاں سے ملایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نبی اور پیغمبر ہو، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ مجھے پناہ دے دے، تم نے درخت کو کیسے کہا کہ پناہ دے دے؟ نبی اور پیغمبر کی شایان شان نہیں تھا۔ اب اس کی سزا یہ کہ تمہارے اوپر آرا چلے گا، تم بولنا نہیں، اف نہیں کرنا۔ آپ کو آرے سے کاٹ دیا گیا، بیچ میں سے دو ٹکڑے جو تھے وہ آپ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفیں ایک جگہ، اور میری تکلیف جو ہے سب سے زیادہ، ان سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی۔ تو آپ کے اوپر تو آرے نہیں چلائے گئے، آپ کو تو قتل نہیں کیا گیا، نعوذ باللہ، آپ کو تو کوئی ایسے کسی چیز سے جو ہے آپ کو وہ نہیں کیا گیا، تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ لیکن فرق کیا تھا وہ بات میں بتا رہا ہوں۔ فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو تھا حساس تھا، آپ کا دل جو تھا حساس تھا۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ شریف آدمی کو آپ معمولی سی بات کہیں گے اس کو ایک دم برا لگ جائے گا، اور جو بدتمیز ہو، بغیرت ہو، جس کا دل پتھر ہو، اس کو آپ مغلظ سے مغلظ، بری سے بری گالی دے دو، اس کے اثر ہی نہیں ہو۔ بس یہ فرق تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی ایذائیں اور تکلیفیں میں دیا گیا ہوں، جتنی ایذائیں اور تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آئے کیوں، آپ کے آنے کا سبب کیا تھا؟ اب تو بہت آسان ہو گیا، یعنی ہم اپنے ارد گرد جو جائزہ دے جو ماحول ہے، اس وقت کون سی ایسی برائی تھی، ہر برائی عرب کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر جو ہے ہر برائی سما چکی تھی۔ زنا جو ہے وہ عام تھا، سود جو ہے وہ گھٹی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، شراب جو ہے وہ گھٹی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، چوری چکاری، زنا، ڈاکہ، ہر قسم کی برائی۔ باقی جھوٹ اور غیبت اور چغلی یہ تو سب چھوٹی چیزیں۔ جو بڑی برائیاں تھیں، قتل و غارت کری، بات بات کے اوپر مار دینا، بات بات کے اوپر قتل کر دینا، اور قتل بھی ایسا ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے نے پہلے کو قتل کیا، نسلوں تک چل رہا ہے، خاندانوں تک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس نے میرے فلاں کو مارا تھا، میں اس کا بدلہ لوں۔ یہ ساری برائیاں جو تھی وہ پھیل گئی تھی۔ بس جب یہ ساری برائیاں عام ہو گئی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا فیصلہ ہوا کہ آپ کو عرب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں، حضرت جبریل امین فرمایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے اچھی جگہ ہو، جو سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ ہو، وہاں سے مٹی لے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مٹی لینے گئے، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں اب ضرورت حضرت جبریل امین کی نظر، فرشتوں کے سردار، تو فرماتے ہیں میں نے جو روئے زمین پہ نظر ڈالی تو عرب کی جو سرزمین ہے اس سے زیادہ مقدس سرزمین دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو نظر ڈالی تو عرب کے اندر قریش کے خاندان قبیلے سے زیادہ مقدس اور باعزت قبیلہ کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بنی ہاشم کا خاندان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ خاندانوں میں سب سے افضل خاندان جو ہے وہ بنی ہاشم کا، اور پھر اس کے اندر سب سے افضل گھرانہ حضرت عبداللہ کا، اور پھر حضرت عبداللہ کے گھرانے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور ہم اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اور آپ جو خوشی کا اظہار کریں وہ دین اسلام کے حدود کے اندر رہ کر، جو اس کا ضابطہ اور قانون ہے اس کے اندر رہ کر خوشی کا اظہار کریں بس۔ اور سب سے بڑا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج میں نے ایک بڑی زبردست بات جو تھی وہ پڑھی، آج کوئی ایشو ہو جائے، ابھی دیکھیں یہ ہر تھوڑے دن بعد ختم نبوت کا اور توحید رسالت کا ایشو کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی میں، ہم لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لیکن اگر ہم تیار نہیں ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم مذہب کے لیے، دین کے لیے، حضور کے لیے جان دے دیں گے، لیکن آپ کے لیے ہم سیرت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار۔ بس یہ ہمارے اور آپ کے مزاج کے اندر جو ہے تضاد ہے، اور یہی فرق ہے اور یہی نفاق ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اصل مقصد وہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہے سیرت، ایک قرآن کریم کی شکل میں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت سے متعلق آئندہ جمعے میں اور باتیں عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سچا امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔